بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کے پی اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے۔ یقیناً ایک عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور یقیناً یہ اہمیت کا حامل ہے، اور حکومت پاکستان اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی ادارہ اس عدلیہ کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے لیے اس وقت ایسے مسائل موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے، تو اس کی ایک سالڈ وجہ دینی ہوگی، اس کی ایک ریزن بتانی ہوگی کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کو آن گراؤنڈ اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا، عدلیہ کو مطمئن کرنا ہوگا اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں یا اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب سوال یہ ہے، عمومی طور پر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اس صورتحال میں آیا الیکشن ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہماری جو معیشت ہے وہ بالکل زبوں حالی کا شکار ہے، اور کئی آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، کچھ آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے لیکن بتایا نہیں جا رہا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے عوام، پاکستانی قوم جو ہے وہ پریشان ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ مجھے وسائل دیے جائیں، تو آپ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اداروں سے سیکورٹی مانگتا ہے اور ادارے اس پہ معذرت کر لیتے ہیں، تو یقیناً یہ الیکشن کرانا جو ہے یہ ایک مشکل مرحلے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا اس وقت الیکشن ہماری ضرورت ہے؟ کیا ملک اس وقت الیکشن اگر نہ بھی ہوں اور اس ملک کے سروائیول کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، کیا چند ماہ الیکشن پوسٹ پون نہیں کیے جا سکتے؟ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ کیا ہماری ترجیح الیکشن اور اقتدار میں آنا ہے؟ جو کہ اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں سے تو ہمیں یہی احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی خدمت ایک مرحلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر حکومت کرنا ایک مرحلہ ہے اور اقتدار میں آنا ایک مرحلہ ہے۔ اور عوام کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس مرحلے پر یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ملک الیکشن کرانے کا متحمل ہی نہیں ہے تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ بہرحال یہ جو ذمہ داران ہیں، یہ ان کے فیصلے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے، اور جو کرنے والے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچنی ہے۔ لیکن بحیثیت پاکستانی میں تمام پاکستانیوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ اپیل کروں گا کہ اس وقت ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ کیسے گمبھیر صورتحال پیدا ہوئی، اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اور ہمیں اس وقت جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جھوٹ کے موسم میں، جب کہ ہر طرف اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عام بندے کی سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی کہ سچ کیا ہے، اور طرح طرح سے مختلف طریقوں سے قوم کو ڈسٹرب کرنے، الجھانے، پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ مایوس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں اس ملک کے، ان لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور قومیات کے اوپر آ کے بات کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور ہم کس طرح اس ملک کو اس وقت اس گمبھیر صورتحال سے، اس پریشان صورتحال سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بت پرستی کریں، خدا نہ خواستہ۔ یعنی یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اگر کسی جماعت کے پیچھے ہیں تو ہم کہیں کہ
یہی جماعت ساری نجات دہندہ ہے اور بس، اور اگر کسی شخصیت کے پیچھے ہے تو ہم سمجھیں کہ یہی شخصیت جو ہے وہی نجات دہندہ ہے اور بس. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے، اس پلاننگ کی ضرورت ہے. عوام کو اس وقت ملک کو بچانے کے لیے سوچنا چاہیے اور اس کے الٹرنیٹو راستوں کے لیے سوچنا چاہیے. اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، اپنے جو پیسے ہیں ان کو بچانا چاہیے، ضروریات کم کرنی چاہیے. جو غیر ضروری اخراجات ہم کر رہے ہیں اس کے لیے غریب لوگوں کی جو 2 وقت کی روٹی کھانا جن کے لیے اس وقت ایک مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی ایسی پلاننگ اور سوچ ہونی چاہیے. یقیناً میں تو یہ بات ہی کہہ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، تجاویز ہی دے سکتا ہوں. حتمی فیصلہ تو انہی لوگوں نے کرنا ہے، اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، اختیار جن کے ہاتھ میں ہے. تو ہم انتظار میں ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیں، جب تک سیاسی صورتحال سٹیبل نہیں ہوگی اور سیاسی طور پر لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، اس وقت ظاہر ہے ملک کی صورتحال بہتری اس میں امکان بہت کم ہے. اب اس صورتحال میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام روز سڑکوں کے اوپر ہے اور احتجاج ہے اور دیگر مختلف طریقوں سے آپ کو ہر چوراہے پر، ہر ایک پبلک پلیس پر آپ کو لوگ اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے ملتے ہیں. یعنی اس وقت ہمارا جو سارا طبقہ ہے، نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک، اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ اس سیاسی عمل کے اوپر ہی مرکوز ہے. اب جو جس کا حامی ہے، جو جس کا مخالف ہے، وہ اس کے حساب سے اپنی دلیلیں ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں اور یہ بحث و مباحثے صبح سے شام تک چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ جو سوچ ہے قومیات کی طرف تو ہے ہی نہیں. اس وقت ہم تو اپنے ٹارگٹ اور ہدف کے لیے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی ان کا وہ ہدف ہے، اور جو پارٹیاں کچھ الیکشن کرانا چاہتی ہیں ان کا وہ ہدف ہے. اب جو پارٹیاں نہیں الیکشن کرانا چاہتی ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، اور جو الیکشن کروانا چاہتی ہیں ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں. تو یقیناً ان دونوں کی جو دلائل ہیں ان کو ہم رد نہیں کر سکتے، ان میں وزن ہے، اور آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ اس وقت ملک کے لیے کیا کرنا بہتر تھا. الیکشن کمیشن کو اگر آپ وسائل نہیں دیں گے تو الیکشن کمیشن تو ایک ایسا ادارہ ہے جو مینیجری ادارہ ہے، وہ کوئی ایسا پروڈکٹیو ادارہ نہیں ہے. اس نے تو چیزوں کو مینیج کرنا ہے. آپ نے الیکشن کرانا ہے، آپ ان کو وسائل دے دیں، وہ الیکشن کروا دیں گے. اگر آپ وسائل نہیں دیں گے تو الیکشن کمیشن کہاں سے الیکشن کرائے گا؟ وہ جو آپ کی بیلٹنگ ہوتی ہے اس کا اچھا خاصا ایکسپینس ہے. پھر جو لوگوں کی آپ کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ان کی جو ترسیلات ہیں، اور جو باقی سارے الیکشن کے پروسیس میں ایک آپ کو بڑی اماؤنٹ چاہیے. اور اس کے بعد پھر جتنی سیاسی انتہا پسندی اس وقت معاشرے میں موجود ہے، اگر مؤثر سیکورٹی کے اقدامات نہیں کیے جاتے تو پھر بڑا امکان ہے کہ جگہ جگہ پر لوگ دست و گریباں ہوں گے. تو یہ اگر سیکورٹی آپ نہیں دیتے الیکشن کمیشن کو، آپ اس کو بیسک ضروریات اس کی پوری نہیں کرتے ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا. پھر باقی حکومت اور باقی ادارے ذمہ دار ہوں گے. تو اگر یہ ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اور پھر الیکشن کمیشن الیکشن کرانے سے انکار کرتا ہے یا الیکشن نہیں کراتا یا اس میں غیر ضروری ڈیلے کرتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے اوپر کنٹمپٹ کورٹ جو ہے وہ آتی ہے، وہ لگنی چاہیے. اصل میں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں ملک کے اندر. ایک تو آپ نے 1 مارچ سے ابھی آپ نے مردم شماری شروع کی ہے. اچھا، اگر آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. مردم شماری شروع ہو گئی ہے، اب یہ کتنی دیر میں مکمل ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. یقیناً اس کا کوئی ہدف مقرر کیا گیا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یعنی ہمیں اس وقت دیکھنی چاہیے. عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے غریب آدمی کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے، اور اس کو اپنی تائیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان پالیسیوں کی حمایت کرنی چاہیے جس میں یہ کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طرح غریب عوام کا چولہا جلتا رہے اور اس کا جو کھانے پینے کا انتظام ہے، اس کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ متاثر نہ ہو. تو یقیناً ایک اچھا عمل، ایک اچھی قوم کی نشانی یہی ہوگی کہ وہ ملک کو ترجیح دے
نہ کہ وہ اپنے سیاسی عزائم کو ترجیح دے۔ پاکستان زندہ باد۔